سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انها تذکرہ فمن شاء ذکرہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محبوبانہ عتاب کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی کہ جو شخص آپ کے پاس طالب بن کے آئے، علم کا پیاسا بن کے آئے، آپ کو اس کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے، وہ ایسی حالت میں آپ کے پاس آئے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ مجلس کے آداب کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ صحابی بیٹھ جاتے، انتظار کرتے، جب آپ فارغ ہوتے پھر آپ سے سوال کرتے، لیکن وہ چونکہ نابینا تھے، ان کو اس بات کا پتہ نہ چلا کہ آپ کس عمل میں مشغول ہیں۔ انہوں نے آتے ہی اپنا مطالبہ رکھا کہ جی میرا سوال آپ پہلے حل فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ناگواری ہوئی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا کہ آپ اس طالب جو سچا عاشق ہے اور مریض ہے، اپنے آپ کو بیمار سمجھ کے علاج کے لیے آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ اس کو توجہ زیادہ دیں۔ ایک ڈاکٹر کے سامنے اگر دو مریض ہوں، ایک مریض سر درد کا ہو، معمولی زکام بخار کا ہو، اور ایک مریض سیریس حالت میں ہو، ہارٹ کا پیشنٹ ہو، اس کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر توجہ اس مریض کو دے گا جو زیادہ سیریس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بھی بات یہی تھی کہ یہ تو اپنا ہے، اسلام لا چکا ہے، راہ راست پہ آ چکا ہے، اس کو اگر بعد میں بھی ٹائم دے لیا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ قریش کے بڑے بڑے سردار، وہ تو بڑے سخت بیمار ہیں، کفر کی حالت میں، اگر ان کو توجہ دینے سے ان میں سے کوئی اسلام پہ آ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں فرق سمجھایا کہ وہ جو بڑے بڑے سردار اور بڑے مریض ہیں، وہ تو اپنے آپ کو مریض سمجھ ہی نہیں رہے، وہ تو اس بات پہ ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، آپ غلط ہیں۔ اور یہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے، یہ تو یہ سمجھ کے آیا ہے کہ آپ ہی مصلح ہیں، آپ ہی معالج ہیں، آپ ہی ہمیں شفا نصیب فرمائیں گے، آپ کے ذریعے سے ہی ہمیں ہدایت ملے گی، تو لہذا ان بڑے کافروں کو چھوڑ کر آپ اس طالب حق کو توجہ دیں۔ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کلا، ایسا رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کے پاس محتاج بن کے آیا ہے، طالب بن کے آیا ہے، پیاسا بن کے آیا ہے، آپ کو پہلے اس کو توجہ دینی چاہیے۔ ان سرداران قریش کو آپ چھوڑ دیں،
اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا انہا تذکرہ، یہ قرآن کریم جو ہے یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ تو ایک کھلی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کا ایک کھلا سرچشمہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے وہ آگے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ قرآن کریم ایسا نہیں کہ یہ صرف جو ہے وہ سرداروں کے لیے ہے، فقیروں غریبوں کے لیے نہیں۔ اللہ کا یہ نصیحت نامہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، محتاج بن کر، طالب بن کر، شوق رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے، بیمار سمجھتے ہوئے، جو شخص بھی قرآن کریم کو کھولے گا، سنے گا، پڑھے گا تو یہ قرآن کریم اس کے بیمار دل کا علاج کرے گا، اس کو روحانی شفا نصیب ہوگی۔ اس کا تعلق چاہے دنیا کے کسی بھی طبقے سے ہو۔ لہذا آپ اس کی بات چھوڑیں کہ وہ بڑے بڑے سردار ہیں اور یہ اپنا ہے یا مسکین ہے یا کوئی ایسی بات نہیں۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے آ کے نصیحت حاصل کر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کریم تو ایسا کلام ہے کہ جو باعزت صحیفوں میں موجود ہے۔ صحف سے مراد یہاں علماء نے لکھا ہے لوح محفوظ ہے، اور اس کو جمع سے اس لیے ذکر کیا کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت سارے صحائف ہیں، اس سے آگے لینے والے بھی بہت سارے ہیں، اس لیے اس لوح محفوظ کو صحف کے نام سے جمع کے لفظ سے ذکر کیا۔ اور مکرمہ، وہ لوح محفوظ عزت والی ہے، ظاہر ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام ہے، اور یہ اتنی عزت والی ہے کہ جو اس کے کلام پاک سے جڑے گا اللہ اس کو بھی عزت نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم اس لوح محفوظ میں ہے جو عزتوں والی لوح محفوظ ہے، اور مرفوعۃ، بڑی بلند ہے، مطہرہ، اور نہایت پاکیزہ ہے۔ اتنی پاکیزہ، اتنی بلند اور اتنی عظیم الشان اس کی عظمت ہے کہ اس کو ناپاک آدمی چھو بھی نہیں سکتا۔ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کافر اگر اس کتاب کو چھونا چاہے تو اس کو اجازت نہیں۔ کسی شخص پہ غسل واجب ہو وہ اس کو چھو نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ کسی خاتون پہ غسل واجب ہو، وہ ایام کی حالت میں ہو، وہ اس کو نہ ہاتھ لگا سکتی ہے نہ اس کی تلاوت کر سکتی ہے۔ کسی انسان کا وضو نہیں ہے، وہ زبانی تو اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کلام اتنا مقدس ہے کہ وہ بغیر وضو کے اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بلند و بالا اور عظمتوں والی کتاب اور پاک اور صاف کتاب یہ اس بلند جگہ پہ موجود ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے گا کتاب کی صفات اس کو بھی نصیب ہوگی۔ یہ کتاب عزت والی، اس کے ساتھ جڑنے والا بھی عزت والا ہوگا۔ یہ کتاب بلند شان والی، اس کے ساتھ جڑنے والے کو بھی اللہ شان کی بلندی عطا فرمائیں گے۔ یہ کتاب پاک اور صاف ہے، جو اس کتاب کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم صحابہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جو عزتیں ملی وہ اسلام کی برکت سے ملی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بھی یہ قرآن عزتوں والا، پاکیزہ، صاف ستھرا، بلند و شان، عظمت والا
آج بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ جڑو، میں تمہیں بھی بلندیاں عطا کروں۔ پھر اللہ پاک فرماتے بھی ایدی سفرہ، یہ قرآن کریم سفرہ کے ہاتھوں میں، سفرہ کے ہاتھوں میں۔ سفرہ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یہ جمع ہے سافر کی بمعنی کاتب، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، اور لکھنے والوں سے مراد فرشتے بھی ہیں جو اس کو لوح محفوظ سے لکھ رہے، لکھنے والوں سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں جو اس کو لانے والے، لکھنے والوں سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جن کے سینہ مطہر پہ یہ قرآن کریم نازل ہوا، اور لکھنے والوں سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی ہیں جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی وحی اترتی تو بعض صحابہ تھے جو لکھنا جانتے تھے، آپ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اس کو لکھ لو۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، تو گویا یہ ان کی بھی شان ہے کہ یہ ایسے مقدس ہاتھوں میں ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے سفرہ سفیر کی جمع ہے، اور سفیر کا معنی قاصد۔ پھر اس میں یہ سارے تو داخل ہوں گے، فرشتے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہی لکھنے والے بھی، اور علماء نے لکھا ہے مفسرین کرام فرماتے کہ سفیر کی جمع ہونے کی صورت میں اس سے مراد علماء امت بھی، کہ قیامت تک کے لیے اس قرآن کریم کو اللہ پاک نے علماء کے ہاتھوں میں دے دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں۔ تو اس میں علماء کی شان بھی آ گئی، کیونکہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہے، جو قرآن کریم کے علوم کو جانتا ہے، وہ قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ قیامت کے دن سفرہ اور کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ صفات اس کو حاصل ہوگی جس کے ہاتھوں میں اللہ نے قرآن کریم تھما دی۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع وہو علیہ شاق، قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن اس میں اٹکتا ہے، اس میں اس کو غلطیاں آ جاتی ہیں، وہ صحیح سے پڑھ نہیں سکتا، اور اس پہ اس کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، اس کو اللہ پاک دوہرا اجر نصیب فرمائے گا، ایک پڑھنے کا، ایک مشقت اٹھانے کا۔ تو جو ماہرین ہیں، علماء ہیں، ان کی بہت شان ہے، وہ قیامت کے دن ان نیک ہستیوں، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک فرماتے کرام بررہ، یہ لوگ عزت والے بھی ہیں، نیک بھی ہیں۔ یہ ساری فضیلت تمام فرشتوں کے لیے بھی ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، علماء امت کے لیے بھی ہے، اور بالخصوص ان صحابہ کرام کی فضیلت ہے جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان اس میں واضح ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ان کو یا کسی بھی صحابی کو تاریخ کے ترازو میں تولنا چاہے گا اور تاریخ کی بے سر و پا باتوں کو لے کر صحابہ پہ اعتراض کرے گا تو اس شخص کی تحقیق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا جائے اور قرآن کو سینے سے لگایا جائے گا کہ جن کی عظمتوں کو اللہ کا قرآن بیان کرے، ہم ان کی شان کو گھٹانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی شان اور عظمت بہت بلند ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بغیر ہی قرآن و سنت کو صحیح سمجھ سکتا ہوں، فرمایا کہ وہ انسان گمراہی پہ ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے،
وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین وہ اولین جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھا۔ آج اگر ہمیں دین سیکھنا ہے تو ہمیں صحابہ کے دروازوں سے ہی دین ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑے، صحابہ کی محبت دل میں رکھیں، علماء امت سے جو سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے اس قرآن کریم کو سیکھیں تو انشاءاللہ ہمارے دل کے بند دروازے کھلیں گے اور اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کا تعلق نصیب فرمائے اور اس سے ہدایت لے کر پوری دنیا میں ہدایت کی محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان تمام مقبول اعمال کا ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم